معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیز نوجوانوں، پیارے دوستو، یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ مہینہ رجب کا چل رہا ہے، اور رجب کے بعد ایک مہینہ ہے شعبان کا، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ابھی رمضان آنے میں تقریباً 1.5 مہینے کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مہینوں کی تعداد 12 بیان کی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک یقیناً مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا ہے۔ حرمت کے معنی آتے ہیں احترام کرنا، عزت کرنا کے معنی میں آتے ہیں۔ یہ مہینہ معزز ہے، مکرم ہے، احترام والا مہینہ ہے، اکرام والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو حضور کا عمل کیا ہوتا تھا؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ حضور کی زندگی اٹھا کر دیکھے تو سیرت کیا کہتی ہے؟ سیرت کے مطالعے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، احادیث نبویہ کے مطالعے سے ایک بات یہ ملتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا بڑی پیاری ہے، جس دعا کو حضور نے مانگی ہو، حضور کے الفاظ ہو، وہ دعا کتنی بابرکت دعا ہوگی۔ ایک دعا ہے ہم اپنی زبان سے مانگے، اپنی زبان میں مانگے، اپنی حیثیت سے مانگے۔ ایک دعا ہے کہ کسی نبی نے سکھائی ہو، اور ان نبیوں میں ایک دعا یہ ہے کہ انبیاء میں سے انبیاء کے سردار نے مانگی ہو۔ ایک دعا وہ ہے جس دعا کو مانگنے کا حکم اللہ دیتا ہو۔ تو ہر دعا کا مقام اور رتبہ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کی تعلیم دی ہے، اور خود بھی مانگی ہے اور امت کو اس کی تعلیم دی ہے۔ مشکات شریف کی روایت میں باب الجمعہ کے اندر ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا، اذا دخل رجب، جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یوں دعا فرماتے، کس طرح سے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہماری عمر میں اتنی برکتیں عطا فرما دے کہ میں عافیت کے ساتھ رمضان کو پالوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اس دعا کے ذریعے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کو رمضان کے آنے کا انتظار ہوتا تھا، اور آپ رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ دعا بتا رہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہے، پتہ نہیں زندگی کے کتنے لمحات ہمارے پاس ہیں۔ اس دعا کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو شاید اللہ ہماری عمر میں اتنی برکتیں دے دے کہ رمضان جیسا مہینہ ہم پا سکتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے اور اتنے بہترین لمحات ہے کہ اس لمحات میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نہ جانے سینکڑوں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ ان سینکڑوں میں نہ جانے ہمارا بھی نام آ جائے، اس لیے ہم اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم اس مہینے سے دعا کا اہتمام کرنے والے بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا، جس واقعے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔
معراج کے معنی آتے ہیں عروج، بلندی کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کرائی گئی، اور معراج کے متعلق مفسرین یوں بیان کرتے ہیں، حضور کے جانے کا وقت بھی وہی ہے اور واپس آنے کا وقت بھی وہی ہے۔ بعض سیرت کی کتاب میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب معراج کا جو سفر شروع ہوتا ہے، آپ جس وہ بستر کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور واپس اس بستر پر آتے ہیں، تو جتنی دیر کے لیے انسان اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور اس کی گرماہٹ رہتی ہے، میکسیمم 2-3 منٹ بھی نہیں رہتی ہے، اس کے بعد بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مفسرین اور سیرے کی کتب نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے معراج کا سفر شروع کیے ہیں اور جب واپس آئے ہیں تو بستر آپ کا گرم تھا۔ جس دروازے سے گئے ہیں اس دروازے کا کنڈی آتے ہوئے ہل رہا تھا۔ تو اتنے کم وقتوں میں اللہ نے اتنا مقدس سفر کرایا۔ وہ سفر کہاں سے شروع کیا؟ زمین سے اللہ نے سفر شروع کرایا، اور آسمان تک نہیں بلکہ 7 آسمان پار کرنے کے بعد، 8 جنت پار کرنے کے بعد، 7 جہنم کے نظارے کرنے کے بعد، 70,000 نور کے پردے پار کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو سامنے ہونے کے بعد 70,000 باتیں ہوئی، نہ جانے کتنی باتیں ہوئی، اس کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی ہے۔ اتنا لمبا وقت ہے، اس کے باوجود مفسرین فرماتے ہیں کہ وقت بہت مختصر ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جملہ لاتے ہیں، جس سورت کو شروع اللہ نے کی ہے اپنی ذات سے، وہ سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل بھی اسے کہتے ہیں، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت کی ابتدا دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اسے لے گئی اپنے ساتھ، ایک بندے کو لے کر جا رہی۔ وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی خود کسی بندے کو لے کر جا رہا ہے، خود کسی بندے کو بلا رہا ہے، تو یہ وقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دن اور رات اللہ کے ہاتھ میں ہے، سال اور مہینہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دن کا اجالا ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، رات کی تاریکی کا آنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دن کا چھٹنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی طرح سے مہینے کا آنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سال کا گزر جانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سال کا آنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ساری چیزوں کو روک دیا اور اپنے محبوب کو اپنے بستر سے اٹھایا، اور بستر سے صرف اٹھایا نہیں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی، وہاں اپنے نماز پڑھائی، پھر 7 آسمان، اور اس کے بعد جنت اور جہنم، اور اسی طرح سے اللہ نے اپنا دیدار کرا کے پھر واپس بھیج دیا۔ جب واپس آئے وقت کو چالو کر، یہ اللہ سمجھانا چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں 2 مسجدوں کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں 2 مسجد کا ذکر کیا، ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد اقصی۔ میں آپ کے سامنے اس جمعے میں صرف مسجد حرام اور مسجد اقصی کے متعلق چند باتیں بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر معراج کا حقیقی واقعہ جو ہوا ہے اس واقعے کی طرف ہم روشنی ڈالیں گے، کیونکہ معراج 2 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ زمینی سفر کا ہے، ایک حصہ آسمانی سفر کا ہے۔ زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں اور آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ زمینی سفر میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان واقعات میں نشاندہی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں کیا جائے گا۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی جو ہم نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو لے گئی ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ مسجد حرام کیا ہے؟ یہ مسجد حرام خانہ کعبہ ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا ہے، سب سے پہلا مکان بنایا ہے، وہ ہے مکہ، وہ ہے بیت اللہ، وہ ہے خانہ کعبہ۔ تو سب سے پہلے اس روئے زمین پر کوئی مکان تعمیر ہوئی ہے، وہ ہے بیت اللہ۔ اور روایت میں یہ بھی ہے
کہ اس کے 40 سال بعد اگر کسی مسجد کی تعمیر کی گئی ہے وہ ہے بیت المقدس، وہ ہے بیت المقدس۔ سب سے پہلی مسجد جو زمین پر اللہ نے بنائی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، سب سے پہلے تعمیر کا کام فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے بیت اللہ کا لیا۔ پھر 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اور یہ بیت المقدس کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت المقدس جو آج فلسطین کا علاقہ کہلاتا ہے، آج جہاں غزہ کے لوگ رہا کرتے ہیں اور اسے فلسطین کے اس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہ لڑ رہے ہیں اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی حفاظت کی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بیت المقدس کی بھی حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان دونوں مسجدوں کے متعلق بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں ہزاروں انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو وہاں سے گزارا گیا، اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیت المقدس کے پاس رہتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت مریم علیہ السلام جن کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی بیت المقدس میں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب سفر شروع کرایا گیا تو مسجد حرام سے اللہ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ مسجد حرام سے آسمان کی طرف لے کر جا سکتا تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنے نبی کو مسجد حرام سے لیا، پھر وہاں سے براق کی سواری پر مسجد اقصی پہنچایا، پھر آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسجد حرام ایک مقدس مقامات ہونے کے باوجود دوسرا مقدس مقامات میں سے ایک مقدس مقامات بیت المقدس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر انبیاء علیہ السلام کا مرکز بنایا ہے، اور امام الانبیاء کو یہاں کھڑا کر کے یہ بتا دیا آپ امام الانبیاء ہے، آپ کو نماز پڑھانی ہے، اور 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کو مسجد حرام سے لے کر جانا ایک مصلحت تھی، مسجد اقصی تک پہنچانا ایک مصلحت تھی، اور وہ مصلحت کیا تھی؟ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ غزہ کے حالات جو ہیں، کیا فلسطین یوں ہی ختم ہو جائے گا؟ کیا مسجد بیت المقدس ختم ہو جائے گا؟ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے جس طرح اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے بیت اللہ کی حفاظت کی ہے اور آج تک وہ محفوظ ہے اور قیامت تک وہ محفوظ رہے گا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی بیت المقدس کی بھی حفاظت کرے گا۔ آج بھی وہ حفاظت کر رہا ہے اور قیامت تک حفاظت کرتا رہے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ مسجد ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا جہاد کا سفر شروع کریں گے، اور مقام لد میں جا کر کے کان دجال کو قتل کریں گے اور وہ ان کے لشکر کو ختم کریں گے۔ یہ مقام لد کہاں ہے؟ یہ فلسطین کے علاقے میں آتا ہے، یہ وہاں آتا ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام کو ختم کریں گے جنہوں نے دعویٰ کیا اور جو لوگوں کو کہتے پھریں گے ہمارے ایک ہاتھ میں جنت ہے، ایک ہاتھ میں جہنم ہے۔ یہ ہے وہ کانا دجال جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، یہی وہ بیت المقدس ہے، اور اسی بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہ کر کے پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ مدینے آئیں گے۔ 40 سال آپ کی زندگی ہوگی، اس میں آپ نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولادیں بھی ہوگی، پھر آپ وفات پائیں گے اور آپ کا جنازہ تمام لوگ وہاں جو موجود ہوں گے وہ پڑھیں گے اور آپ کو دفن کیا جائے گا حضور پاک علیہ السلام کے روضے اقدس میں، جہاں حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے 2 ساتھی، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جگہ جو ابھی باقی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ مسجد اقصی جس طرح مسجد حرام ایک مقدس جگہ ہے اور بابرکت جگہ ہے، ایسے ہی مسجد اقصی بھی ایک بابرکت جگہ ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔